السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس شادی ہی مقصد ہے؟ عطاء الحق قاسمی امریکہ گئے تو ایک لڑکی نے ان سے حیرانی سے پوچھا، کیا سچ مچ آپ کے ملک میں شادیاں لڑکا اور لڑکی کی مرضی کے بغیر ان کے والدین کی مرضی سے ہوتی ہے اور لڑکا لڑکی ایک دوسروں کی صورت سے بھی آشنا نہیں ہوتے؟ عطاء الحق قاسمی نے کہا کہ بات صرف ایک حد تک درست ہے، یعنی شادیاں طے دولہا دلہن کے والدین ہی کرتے ہیں، مگر طے کرنے سے پہلے دولہا دلہن کی رائے ضرور لیتے ہیں۔ انکار کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ لڑکی نے اشتیاق سے پوچھا۔ پھر بھی کر دیتے ہیں، عطاء الحق قاسمی نے ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا۔ معروف دانشور نے ہمارے معاشرے کی بالکل درست معنوں میں عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ شادی نہ صرف ایک اہم فریضہ ہے بلکہ اعلیٰ اخلاقی اور معاشر قدروں کی پاسداری کی بھی بنیاد ہے۔ شادی کو اہمیت اس لیے دی گئی کہ اس سے ایک نسل پروان چڑھ سکے اور باقاعدہ ایک خاندان کی بنیاد رکھی جا سکے۔ نہ صرف اسلام بلکہ دیگر مذہب میں بھی شادی جیسے بندھن کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے تاکہ دو افراد کے باہم اشتراک سے معاشرے کی برائیوں سے محفوظ بنایا جا سکے۔ انسان کی زندگی میں بلا شبہ شادی کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے بچپن میں ہی ہمارے ماں باپ، بہن بھائی ہماری شادی کے خواب دیکھتے ہیں اور جوان ہونے پر ہم خود کچھ سپنے بننے لگتے ہیں۔ اس سب تمہید کا مقصد شادی کی اہمیت اور اس کے حمایت میں بولنا نہیں اور نہ ہی اس خاندانی نظام کو برا بھلا کہنا ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہی تمام مسائل کا حل ہے تو یہ ضرور غلط ہے۔ شادی کرنا بالکل غلط نہیں، لیکن اس کے طریقہ کار میں ہم بہت سی الجھنیں اور برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کو ہی پسند نہ کرنے پر معاشرے میں ناپسندیدہ نگاہوں سے، شادی نہ کرنے پر معاشرے میں ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے جملے سننا روز کا معمول بن جاتا ہے۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی یا ہوئی نہیں؟ آپ کو تو نوکری میں پروموشن اور تنخواہ میں اضافے سے لگاؤ ہے، اس لیے آپ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کرنے سے کترا رہے ہیں۔ آپ کو گھر جانے کی کیوں جلدی ہے؟ آپ کے کون سے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں؟ بس اب کر بھی لے شادی، کیا انکل بننے کا ارادہ ہے؟ لڑکیوں کی زندگی میں تو اس بات سے ہی اجیرن کر دی جاتی ہے کہ دیکھو اب تمہارے لیے کون سا شہزادہ تو آنے سے رہا، لہذا خوابوں کے محل سے باہر نکل کر حقیقی دنیا سے نظر ملاؤ۔ جب لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو اسے جو اور جیسا ہے اس کی بنیاد پر شادی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف لڑکے کو پڑھی لکھی اور ہور لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ سچ پوچھیے تو بہت سے والدین بہتر سے بہتر کی تلاش اور بچوں کی کمائی سے آنے والی آمدنی کے ہاتھ سے نکل جانے کے خوف سے ہر وقت فیصلہ نہیں لیتے۔ لڑکیوں کو بہت زیادہ پڑھا لکھا دیا جاتا ہے اور جب ان کے مطابق رشتے نہیں ملتے تو کسی سے بھی نکاح کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور بالفرض کوئی لڑکی یا لڑکا کسی کو پسند بھی کر لے تو ذات پات کی فرسودہ زنجیریں ان کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہیں اور ان سے قطع تعلق کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو بوجھ اب بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ باتیں میں 21ویں صدی کی کر رہی ہوں۔ جن گھرانوں میں والدین نہ ہوں اور شادی شدہ بھائی ہوں اور بالخصوصی بہن اور نندیں ہوں، وہاں اکیلی لڑکی پر طنز کے تیر برسائے جاتے ہیں اور جلد از جلد اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی حال کنوارے لڑکوں کا بھی ہے کہ ہم بھابیاں کب تک اس کی روٹیاں پکائیں، اس کے لیے بیوی ڈھونڈو۔ لیکن شادی جلدی کرنے کے چکر میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایک رسمی سی ملاقات کو ان کے درمیان انڈر اسٹینڈنگ سمجھ لیا جاتا ہے اور جلدی شادی کا شور مچ جاتا ہے۔ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ آپ انگلینڈ میں نہیں رہ رہے کہ ہر دن ملاقاتیں کرتے پھریں، یہ پاکستان ہے۔ اب یہ سب عوام بھی شامل شادی سے لگاؤ پیدا کرنے کے بجائے ان سے منحرف کرنے کی ایک کوشش ہے، جبکہ اس کے برعکس منگنی اس لیے کی جاتی ہے کہ فری یقین کم سے کم ایک دوسرے کو پرکھ لیں۔ اب ذہنی ہم آہنگی سے مراد یہ نہیں
کہ آپ روز پارک میں تفریح کی غرض سے نکل جائیں یا زیادہ سے زیادہ ہوٹلنگ کریں، کیونکہ اعتدال ضروری ہے، تاہم کبھی کبھار ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جس میں آپ حدود اور قیود کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہت سے گھرانوں میں لڑکیوں کی شادی بس ایک بوجھ سمجھ کر کی جاتی ہے، یعنی اب یہ اپنے گھر کی ہو گئی اور مسائل خود حل کرے، انہیں اب اپنے خاندان کو پریشان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی لڑکی کی شادی کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے مرد مردے کو قبر میں دفنا کر سب واپس آ جائیں، اس کے بعد مردہ جانے اور اس کا خدا جانے، بالکل اسی طرح لڑکے جانے اور اس کا سسرال۔